السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 30 to 39۔ یہ آیات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، علم کی فضیلت، شیطان کی دشمنی، توبہ کی قبولیت اور انسان کی ہدایت کے بارے میں ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 30 ہے۔ آیت نمبر 30 کو ہم ریڈ کرتے ہیں جیسے کہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ آیت نمبر 30۔ آیت نمبر 30 میں کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ مطلب ایک خلیفہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خلیفہ کا مطلب یہاں پر جو ہے کیا ہے کہ ایک خلیفہ، ٹھیک ہے، ایک نائب بنانے والا ہوں، ایک خلیفہ، ٹھیک ہے، جو کہ بعد میں آنے والا ہے، جس کا معنی فرشتوں کے بعد آنے والا، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ آپ ایسے کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ اور کیا کرے گا؟ وَيَفْسِكُ الدِّمَاءَ اور بہائے گا دماء خون، وَنَحْنُ اور ہم تو تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِکَ تعریف کے ساتھ، حمد ہوتا ہے تعریف کرنا، وَنُقَدِّسُ پاکیزگی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں۔ اب فرشتے یہاں پر اعتراض نہیں کر رہے بلکہ حکمت جاننا چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے پہلے جنات کا فساد جو ہے وہ دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ انسانوں میں انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے اور نیک لوگ پیدا ہوں گے۔ مطلب یہ ہے اب یہاں پر اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ کی ہر حکمت جو ہے وہ ہماری سمجھ سے بلند ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ اب آیت نمبر جو ہے وہ 31 سے 33، آیت نمبر 31، وَعَلَّمَ اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سکھایا آدم کو اسماء نام، کلہا ہر چیز کے سب، ثم پھر اس نے پیش کیا علی الملائکۃ فرشتوں پر، فقال پھر فرمایا انبئونی خبر دو مجھے باسماء ناموں کی، ہؤلاء ان سب کی، ان کنتم اگر تم سچے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے اور حقیقت سکھائی۔ پھر فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم اپنے خیال میں درست ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو، ٹھیک ہے۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان کے نام بتائیں، اور حضرت آدم علیہ السلام نے سب نام بتا دیے۔ آیت نمبر 34 بہت جو ہے وہ سوچنے والی ہے، اس پہ غور و فکر، اس میں سوال بھی اٹھ سکتے ہیں۔ فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا انکار، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر 34 ہے وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس اس نے انکار کر دیا، اور وہ تکبر اس نے کیا اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ اب اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے احترام میں سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا، اس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور آدم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے۔ اس کا غرور ہی اس کی جو ہے وہ تباہی کا سبب ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر اب اس نے کیا تو اس کو کیا ہوا ہے؟ اس انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آ جاتا ہے اس کے بعد اپنی رائے جو ہے اس میں نہیں ایڈ کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ سجدہ جو ہے، آدم بھی تو ایک انسان تھے، آدم کو کیوں سجدہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت اور مقام ظاہر ہو، ان کے علم کی فضیلت واضح ہو، اللہ کے حکم کی اطاعت کا اظہار ہو۔ یہ سجدہ جو ہے یہ اللہ کی اطاعت تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ عبادت کا سجدہ تھا؟ نہیں۔ اسلام میں سجدے جو ہے اس سجدے کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک تو سجدہ عبادت ہوتا ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے لیے کرنا جو ہے وہ شرک ہے۔ دوسرا سجدہ جو ایک سجدہ عبادت، دوسرا سجدہ تعظیم۔
پہلے جو بعض شریعتیں تھیں ان میں احترام کے طور پر جائز تھا سجدہ کرنا، مثال کے طور پر جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے بھی انہیں جو ہے وہ احتراماً سجدہ کیا تھا، سورۃ یوسف آیت نمبر 100 میں۔ لیکن شریعت محمدی میں کیا ہے کہ سجدہ تعظیم جو ہے وہ بھی حرام کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابی معاذ بن جبل شام سے واپس آئے تو وہاں کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن کسی انسان کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام میں کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ابلیس جو تھا اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ ابلیس نے اللہ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا گیا اور اس سے مٹی سے بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج ہمارے لیے اس میں کیا حکم ہے کہ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، کسی انسان، پیر، بزرگ، قبر، بادشاہ یا کسی اور مخلوق کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ تعظیم کے لیے ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس سے ہمیں بہت سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ علم انسان کے مقام کو بلند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور تکبر کیا کرتا ہے؟ انسان کو ہلاکت تک پہنچا دیتا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے آیت ہماری تھی 34، آیت نمبر 35 ہے وَقُلْنَا یا آدم، اور کہا ہم نے۔ آیت نمبر 34 میں آ جائیں تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا سجدہ اور ابلیس کا انکار۔ وزوجو کا، اور بیوی تمہاری، الجنت، جنت میں، وکلا، اور تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، رغدن، فراغت سے، حیث، جہاں سے تم چاہو، ولا تقربا، اور قریب نہ جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم کے احترام میں سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب نے کیا، ابلیس نے نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب جو آیت نمبر 35 ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا ہے کہ اے آدم، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر ایک درخت کے قریب نہ جانا، ٹھیک ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اور پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکایا، اور کیا ہوا پھر؟ اللہ نے فرمایا کہ زمین پر اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، ٹھیک ہے۔ اب زمین کو انسان کی آزمائش کی جگہ بنا دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 ہے۔ 37 میں کیا ہے کہ فتلقا، آدم علیہ السلام نے فتلقا، پھر سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات اور اس نے توبہ کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما دی کیونکہ التواب ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے۔ گناہ کے بعد مایوس نہیں ہونا چاہیے، سچی توبہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ آیت نمبر 38 میں آ جائیں تو یہاں پر ہے ہدایت کا وعدہ، قُلْنَا اهْبِطُوا، کہا ہم نے اتر جاؤ اس سے سب کے سب، فَإِمَّا، پھر اگر یَأْتِیَنَّکُمْ، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے ہدایت، تو جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فلا، تو نہ خوفن، کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ ہیں، اصحاب النار، ساتھی ہیں آگ کے، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم، اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان آیات کا انکار آخرت کی بڑی محرومی ہے۔ یہ جو آیات ہیں ان میں کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ابلیس کا تکبر اور انسان کی پہلی آزمائش۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 32